الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے ماہ ربیع الاول شریف کا بہت ہی خاص ترین وظیفہ۔ آج کا وظیفہ ایک لفظ پر مشتمل ہے کہ اس وظیفے کے کرنے اللہ پاک آپ کی محتاجی کو ہمیشہ کے لیے دور کر دے گا، اور اگر فقیر بھی پڑے گا تو کہا جاتا ہے کہ وہ ارب پتی ہو جائے گا۔ آپ اپنی محتاجی، اپنی غریبی، اپنی لاچاری کو دور کرنا چاہتے ہیں، اپنی غربت کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو نماز عصر کے بعد یہ چھوٹا سا عمل کر لیں، اللہ پاک آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کرے گا۔ تو آج روحانی وظائف چینل جو وظیفہ لے کر آپ کے لیے حاضر ہوا ہے وہ آج آپ کے سامنے شیئر کریں گے۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام ان نئے آنے والے ویورز سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ یہ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیارا مہینہ ہمیں جاری و ساری ہے، اور آپ کی محبت ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اور محبت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ محبوب کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا جائے۔ روایت میں ہے من احب شیئا اکثر من ذکرہ، یعنی جو کسی سے محبت کرتا ہے اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ یوں تو ہمیں سارا سال ہی آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنا اور اپنے قول و فعل کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے، اور اس ذکر کا بہترین ذریعہ نبی کریم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مثلا درود پاک کی برکت سے دلوں کی صفائی ہوتی ہے، درود پاک کی برکت سے رزق میں برکت ہوتی ہے، درود پاک کی برکت سے پل صراط سے گزرنے میں آسانی ہوگی، درود پاک کی برکت سے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس بابرکت مہینے میں درود پاک کی کثرت کریں۔ تو آئیے مل کر دعا کرتے ہیں کہ بچیں بیکار باتوں سے، پڑھیں اے کاش کثرت سے، تیرے محبوب پر ہر دم درود پاک ہم مولا۔ تو ربیع الاول میں اللہ پاک اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب پانے والے اعمال بجا لائیں۔ اس کا ایک بہترین ذریعہ نوافل کی کثرت ہے، اس لیے ہمارے بزرگان دین فرائض و واجبات کے ساتھ نوافل کی کثرت کیا کرتے۔ ربیع الاول کی پہلی رات نماز مغرب کے بعد 2 رکعت نفل اس طرح پڑھیے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کیجیے۔ اسی طرح 12ویں تاریخ کو نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایصال ثواب پہنچانے کی نیت سے 20 رکعت نفل پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص۔ ایک شخص ہمیشہ یہ نماز پڑھتا تھا، اسے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ ہم تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے۔ تو ہمیں فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کو ادا کرنا چاہیے، کیونکہ نفل نمازوں کے بے شمار فوائد و برکات ہیں۔ نوافل کی برکت سے سب سے بڑی بات یہ کہ رزق میں برکت ہو جاتی ہے۔ تو آپ رزق میں برکت چاہتے ہیں تو کسی بھی نماز کے بعد کم از کم، خاص کر کے مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل ضرور ادا کیا کریں، اور نوافل ادا کرنے کے بعد سجدے میں سر رکھ کے اپنے لیے دعا مانگا کریں۔ اللہ پاک آپ کو آپ کی تمام حاجتیں پوری کر دے گا، آپ کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے گا۔ تو آج ماہ ربیع الاول شریف کا ایک بہت ہی خاص ترین عمل روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے
بالکل چھوٹا سا عمل ہے، اور اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کی محتاجیاں دور کر دے گا، غربت دور کر دے گا، اور قرض داریوں سے آپ کو نجات عطا فرما دے گا۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے جب نماز عصر کی ادائیگی کر لیں تو وہیں جائے نماز پر بیٹھے ہوئے آپ نے ماہ ربیع الاول شریف کے کسی بھی 1-2 دن آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، روزانہ عمل کرنا چاہیں تب بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ کی نماز عصر کے بعد صرف چھوٹے سے الفاظ اللہ الصمد، اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور لفظ اللہ الصمد کو لگاتار آپ نے 100 مرتبہ ادا کر لینا ہے، یعنی ایک تسبیح آپ نے پڑھ لینی ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، یا باری تعالیٰ میری تمام حاجتوں کو پورا کر دے، میری تمام مرادوں کو پورا کر دے، میری غربت کو دور کر دے، میری تنگی کو دور کر دے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی پہاڑ جتنا بھی مقصد ہوگا تو اللہ پاک ایک ہی دن میں آپ کا وہ مقصد حل کر دے گا، آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے۔ اللہ الصمد کے بہت سے فوائد ہیں، اللہ الصمد کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، جس کی میں بیان کرنے لگوں تو آپ میرے پاس اتنا وقت نہ ہو کہ وہ میں بیان کر سکوں، یعنی بیان کرنے سے بھی قاصر ہوں۔ تو بہت ہی خاص ترین عمل ہے، آپ خود بھی کریں، اور اس کے علاوہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی اس وظیفے کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان میں چند کا نام میں دعا میں شامل کروں گی۔ فرزانہ بانو ہیں، اس کے علاوہ سمیر نصیر ہیں، اور مبین تاج ہیں، اس کے علاوہ کلندر بادشاہ ہیں، روبینہ انصاری ہیں، اور نکہت جہان ہیں، رابعہ حسام ہیں، اس کے علاوہ فرحانہ عظیم ہیں، ناہید رفیق ہیں، ریشمہ ہیں، محمد تجمل حسین ہیں، یاسمین بانو ہیں، نسیم شیخ ہیں، اور مہرو جی ہیں، مسکان فاطمہ ہیں، کنیز فاطمہ ہیں، مسز رفت طاہرہ ہیں، علی سیفی ہیں، ہارون احمد ہیں، عبدالستار ہیں، شمسہ ملک ہیں، اور ایک میری بہن ہے جنہوں نے وظیفہ پوچھا ہے کہ ان کی اپنی کوئی شاپ ہے کہ وہ کپڑے سیل کرنا چاہتی ہیں۔ تو پیاری بہن آپ سے یہ عرض ہے کہ آپ جب بھی آپ صبح کے وقت اپنی شاپ کھولیں یا اپنے گھر میں کپڑے آپ سیل کرنے کے لیے بیٹھیں تو آپ کم از کم 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھا کریں۔ 11 مرتبہ سورہ فاتحہ آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کے علاوہ سورہ بقرہ جو کہ پہلے سپارے میں ہے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آپ نے تلاوت کر کے تو اپنے جو کپڑے آپ سیل کرنا چاہتی ہیں اس پر دم کر لیں، انشاءاللہ العزیز بہت جلد سیل ہو جائیں گے۔ اور یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے۔ دعاؤں میں اپنا نام ضرور شامل کروائیں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔